السلام علیکم دوستو، اس کہانی کے مرکزی کردار کا نام سفیر حسین ہے اور میں اس کہانی میں سفیر حسین کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میں سو رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میری آنکھ کھلی، کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے روشنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ میں نے فون جلدی سے کان کے ساتھ لگایا اور سلام کیا۔ فون میرے دوست اکبر کا تھا، جو بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اکبر سے وجہ پوچھی۔ اکبر ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، یار وہ مجھے مار دے گی، وہ میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ میں نے اکبر سے پوچھا، کون تمہیں مار دے گی؟ کون ہے وہ؟ میں بار بار یہی پوچھتا رہتا، مگر کوئی جواب نہ آیا اور کال کٹ گئی۔ میں نے دوبارہ اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی باتوں سے میں پریشان ہو چکا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا۔ ہم بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلدی ہی میں اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بہت پرانا نیم کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سارے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہو کر میں نے نیم کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے۔ گھر کا مین گیٹ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر مجھے کھڑکی سے اندر جانے کا خیال آیا، جو نہر کی طرف تھی۔ میں گھر کی پچھلی طرف گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازہ خون کے نشان موجود تھے۔ میں نے ہمت کی اور کھڑکی کے ذریعے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب لائٹ آ چکی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن کرتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اکبر کو چیک کیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی۔ زمین پر کسی کے ننگے خون میں لت پت پاؤں کے نشان تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کے راستے سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، لیکن اکبر کی وائف کا کوئی پتہ نہ چلا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے واپس باہر آ گیا۔ میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت پولیس کو بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر کی طرف جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی۔ لیکن میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نہر کی سائڈوں سے گھومتے ہوئے نہر کے اس پار پہنچا اور پھر نہر کی اس طرف میں پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے تازے خون کے نشان مل گئے۔ یہ قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آئی۔ میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے پولیس کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، پلیز آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ قاتل قبرستان کی طرف گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اکبر کی وائف کو اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں پہلے کبھی اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب غائب ہو چکے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے مجھ سے اکبر کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتانے کو کہا۔ میں نے انسپکٹر صاحب کو بتایا کہ اکبر کی کسی سے کوئی ذاتی یا کاروباری دشمنی نہیں تھی۔ وہ ایک بہت ہی شریف اور اچھے گھر کا لڑکا۔ اکبر کی بیوی کا نام ثنا تھا اور ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر شادی بھی کر لی۔
सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो चुके थे। इसके चचा ने इसे पाला था, इसलिए उन्होंने भी इसकी शादी में देर ना की। इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे सना के चचा का एड्रेस लिया। इतने में सिपाही ने आवाज़ लगाई, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक लड़की पड़ी है। हम भागते हुए दरख्त के नीचे पहुँचे और उस दरख्त के नीचे सना की लाश पड़ी थी। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो पाँव के निशान सना के ही थे, क्योंकि सना के पाँव खून में लथपथ थे और वो बेहोश हो चुकी थी। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी मंगवाई और हम सना को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। हम सब इंतज़ार में थे कि कब सना होश में आए और वो बताए कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान कैसे पहुँची। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ़ था। अकबर के भाई और वालिद भी गांव से आ चुके थे। अकबर का बड़ा भाई बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। अकबर के वालिद साहब का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अकबर ने पसंद की शादी की थी, इसलिए अकबर के भाई और वालिद सना पर शक कर रहे थे। उनका कहना था कि सना ही अकबर की कातिल है। इतने में डॉक्टर साहब बाहर आए और हमने उनसे पूछा कि अब मरीज़ा कैसी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मरीज़ा ख़तरे से बाहर हैं और वो जल्द ही होश में आ जाएंगी। हमने डॉक्टर से इजाज़त ली और सना को देखने अंदर गए। इंस्पेक्टर साहब सना को बहुत गौर से देख रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से वजह पूछी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या तुम इसे जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि हर कत्ल होने वाले दूल्हे के साथ हमें इसी की तस्वीर मिली और हम इसकी तलाश में बहुत लंबे अरसे से थे। ये हमें नहीं मिल रही थी। ये सुनकर हम सब का शक सना पर ही था कि वही कातिल है। इंस्पेक्टर साहब ने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके 2 लेडीज़ कांस्टेबल्स को बुलाया। इतने में मेरे जहन में आया कि मेरे जानने वाले एकदम दरूद वाले बाबा जी हैं, हमें उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। लेडी कांस्टेबल्स के आते ही हम बुज़ुर्ग के पास पहुँचे। उन बुज़ुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुज़ुर्ग थे। मैंने और इंस्पेक्टर साहब ने सारा मुआजरा पीर बाबा को बताया। पीर बाबा ने आंखें बंद की और वो कुछ अमल करने लगे। हमने पीर बाबा से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। पीर बाबा ने हमें बताया कि वो एक मुकम्मल इंसान नहीं है, ना ही वो एक मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी उसकी माँ एक चुड़ैल थी और उसका बाप एक इंसान। इसके बाप को इसकी माँ ने मार डाला था और इसकी माँ को एक हिंदू बाबा ने चिल्ला काट कर अपनी कैद में कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी परवरिश इंसानों में हुई। इसको इसके चाचा ने पाला। इसके चाचा इसकी हकीकत से नावाकिफ़ थे। वो चुड़ैल कुछ ऐसा अमल करती है कि जिससे उसके चचा उसकी शादी के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, और वो चुड़ैल शादी के 1 हफ़्ता बाद अपने शोहर का खून पीकर वापस अपने चाचा के पास आकर रहने लग जाती है और उसके चचा समझते हैं कि कोई शादी नहीं हुई। और बाबा ने बताया कि उसे मालूम हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वो जल्दी में नहर पार करते हुए कब्रिस्तान जा पहुंची और वहां एक दरख्त से टकराकर बेहोश हो गई। वो आधी इंसान है लेकिन आधी चुड़ैल भी है, इस वजह से इंसानी तरीक़ों से उसे मारना नामुमकिन है। बाबा ने बताया कि उसे मारने के लिए उसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा। इस चिल्ले से मुमकिन है कि वो ये तमाम बुरे काम छोड़ दे और मुमकिन है कि वो इस दुनिया से चली जाए। अब हमारे जहन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि चिल्ला कौन काटेगा, क्योंकि उसने मेरे दोस्त का कत्ल किया था। इस वजह से मैं चिल्ला काटने के लिए तैयार हो गया। बाबा ने मुझे सत्तू के कुछ दाने दिए और कहा कि किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है और दायरे से बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं ख़ुद भी तुमसे आकर क्यों ना कहूँ कि इस दायरे से बाहर आ जाओ, या फिर तुम्हारा दोस्त अकबर ही क्यों ना आ जाए, तुमने दायरे से बाहर कदम नहीं रखना। तुमने किसी की भी किसी बात पर अमल नहीं करना, बस मेरा बताया हुआ अमल करना है। बैंक से छुट्टी ले लो और किसी से इस अमल का ज़िक्र मत करना। मैंने बाबा की बात मान ली और घर चला गया। रात के वक्त मेरा फ़ोन बजा। मेरी आँख खुली, मैंने फ़ोन उठाया और इत्तला मिली कि सना हॉस्पिटल से फ़रार हो चुकी है।
یہ سن کر میں نے چلا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ خدا نہ کرے وہ کسی اور کی جان لے لے۔ اگلے دن انسپکٹر میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ثنا کے چچا کے گھر جانا ہے۔ مجھے ثنا کے چچا کا گھر اچھی طرح یاد تھا۔ ہم ثنا کے چچا کے گھر پہنچے تو پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ کل رات ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ ان کے آبائی گاؤں گئے ہیں۔ انسپکٹر صاحب نے کہا ممکن ہے ثنا بھی وہاں موجود ہو۔ ان کے گاؤں کا نام لال سندروالا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سفیر تم اپنا چلہ آج سے شروع کرو اور انسپکٹر صاحب آپ ثنا کے گاؤں جاؤ اور اگر وہ اپنے گاؤں نہیں ملتی تو مجھے اطلاع کرو، میں عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ بابا کی بات سن کر میں قبرستان پہنچا اور ایک پرانے اور بڑے درخت کے نیچے ٹوٹی ہوئی قبر دیکھ کر اس کے گرد دائرہ بنا لیا۔ چلے کی پہلی رات بہت سکون سے گزری۔ چلے کی دوسری رات شروع ہوئی۔ موسم بہت خراب تھا، آسمان پر چاندنی نہیں تھی، ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ پورا دن موسم بہت اچھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے چلے کا عمل شروع کیا موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے تیسے میں اپنا عمل شروع کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں اپنا عمل کرتا رہا آسمان پر بجلی زور سے گرجنے لگی اور بادل شور کرنے لگے۔ کچھ دیر میں بارش بھی شروع ہو گئی، لیکن یہ بارش دائرے سے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں موجود تھا وہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی دائرے میں موجود نہ تھا۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہ جگہ بالکل خشک تھی۔ تھوڑی دیر بعد موسم ٹھیک ہو گیا تھا اور میں نے انسپکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انسپکٹر صاحب نے مجھ سے کہا سفیر یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ میں چلے میں مگن رہا، میں نے انسپکٹر کی بات نہیں سنی۔ انسپکٹر نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا یہ لو میرا ہاتھ پکڑو اور اٹھو۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ دائرے کے اندر آیا اور وہ غائب ہو گیا۔ دوسری رات بھی جیسے تیسے کٹ گئی۔ اب میں جانتا تھا کہ تیسری اور آخری رات بہت ہی کڑا امتحان ہونے والا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میں اپنے عمل میں مصروف تھا کہ مجھے اچانک دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے قریب آ پہنچی اور وہ ثنا تھی۔ ثنا نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر ثنا مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور پھر ثنا مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور کچھ دیر بعد پیر بابا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ پیر بابا نے مجھے آ کر کہا کہ بیٹا ثنا کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اب وہ سدھر چکی ہے۔ میں پیر بابا کی بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میری کانوں میں آواز آئی یہ سب دھوکہ ہے، جواب مت دینا۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا اور اب تم بھی ثنا کو معاف کر دو۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور میں اپنا عمل کرتا رہا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔
اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں دائرے سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔